یہ دیکھیں اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ کسی بھی کام کے مقابل میں اگر کوئی پیسہ آ رہا ہے تو یہ کام ویلیبل ہے یا نہیں ہے، اور وہ کام اگر ویلیبل ہے اسلام کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، تو اس کے مقابل میں پیسہ بھی لینا جائز ہے، ورنہ اگر کام ویلیبل نہیں ہے اس کے مقابل میں پیسہ بھی نہیں لے سکتے۔ ہر کام کے بدلے میں پیسہ جو لیا جاتا ہے شریعت اسے معائنہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے مقابل میں پیسہ لیا جا سکتا۔ اسی میں سے کاموں میں سے کام دلالی ہے، مثلا گھر کا بکانا، گھر کے بیچنے میں یا کرائے کے مکان میں، کہ اس میں کوئی افراد مثلا کام کرتے ہیں دلالی کا، کہ مثلا مالک مکان کرایہ دار کو ملاتے ہیں آپس میں کہ یہ مکان ہے، یہ اتنا کرایہ ہے، اتنا رہن ہے۔ اگر دونوں کے درمیان اگر معاملہ ہو جائے تو ایک معین مقدار ہر کسی کی تعین ہوتی ہے، کہ مثلا 1%، 2%، یا ایک مثلا مہینے کا کرایہ پہلے سے طے شدہ ہے، یہ ان کی فیس ہے، یہ ان کی خدمت کا اجر ہے، تعین شدہ ہے۔ یہ کام صحیح ہے یا نہیں؟ اسلام کہتا ہے بالکل صحیح ہے۔ آپ کسی بھی کام میں آپ دلالی کا کام کریں کہ جو کام بھی حلال ہو، حلال کام ہو، اس میں دلالی کرنا جائز ہے۔ ہاں اس میں یہ چیز مشخص ہو کہ مثلا آپ ایک ایجنٹ ہیں، جیسے بات آتا آج کل یہ خود بھی ایک کام ہے بہت ہی یعنی کہ مہذب کام مانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے آفیسز ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے لوگ رجوع کرتے ہیں گھروں کے لیے، پراپرٹیز کے لیے۔ بڑے بڑے بلڈرز بن گئے ہیں، مثلا جو دلال کہے جاتے تھے وہ لوگ اب دوسرے نام میں بلڈرز کہتے ہیں اپنے آپ کو، پراپرٹی ڈیلرز کہتے ہیں، مگر ہے دلال۔ دیکھا گیا تو ان کا جو ورک ہے، کام ہے، وہ دلالی ہے۔ مگر آج کل وائٹ کالر والا کام ہو گیا ہے دلالی، تو اس کے مقابل میں پیسہ لینا جائز ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں کچھ شرائط ہے۔ وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہو، مشخص ہو کہ مثلا آپ ایجنٹ ہیں، آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے مقابل میں آپ اپنی فیس لیں گے، اور آپ کی فیس پہلے سے معین ہو۔ یہ نہیں کہ کام ہونے کے بعد سے آپ بولیں میری فیس 10% ہے، یہ نہیں، پہلے سے معین ہو آپ کی فیس کہ ہم اتنی فیس لیں گے، اتنے % لیں گے۔ جو بھی معاملہ ہوگا مالک مکان کے کرایہ کے درمیان ہم طے کرائیں گے، آپ کو کم کرانا ہے ہم کم کرائیں گے، اور کم کرا کے آپ کو یہ گھر دلائیں گے، اور اس کے بعد اتنے % ہمارے کو ملے گی۔ مالک مکان یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں بکاؤ تاکہ آپ کو اتنے % ہم آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو دونوں کے درمیان اس کو معاملہ کرانا ہے تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو یہ کام حلال ہے، جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کیا گیا کہ اگر انسان کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ مثلا آپ دلالی کرتے ہیں، آپ ایک کامن پرسن ہیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ مثلا مجھے ایک مکان چاہیے یا مجھے ایک مثلا موبائل چاہیے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے لیے موبائل لے کر آتا ہوں۔ موبائل کی قیمت بازار میں مثلا 20,000 روپے ہے، آپ سے میں نے 20,000 روپے لیے، اور میں اپنے دوست کی دکان میں جاتا ہوں، جا کر اپنی دوستی کا استعمال کر کے اسے چکا کر اسے کنسیشن میں یا کرسمس یا نیو ایئر کا کنسیشن لیتے ہوئے میں نے 15,000 میں اسے لے لیا۔ اب یہ 5,000 روپے جو بچ گئے، کیا میں یہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا میرے لیے حلال ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، یہاں پر یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام دلالی نہیں ہے، آپ ایک جرنل آدمی ہیں۔ آپ سے کسی دوست نے کہا، آپ کے پہچانت والے نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس کی قیمت تقریباً یہ ہوتی ہے مثلا، تو اس کو پتہ نہیں، اس کو تو یہ پتہ ہے کہ موبائل مثلا 20,000 کا ہے، اور آپ اسے 20,000 لے کر اسے 20,000 کا موبائل لا کر دے دیے، مگر وہ موبائل در حقیقت میں تھا 15,000 کا۔ تو 5,000 روپے بیچ میں سے جو یہ جائز نہیں ہے، یہ پیسہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں اتنا ہی پڑا ہے، میں اتنے میں بیچ رہا ہوں آپ کو، اور اگر حقیقت میں ایسا نہیں پڑا اس کو تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور جھوٹ سے پیسہ کمانا حرام ہے۔ یہ چیز یعنی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں، مثلا میں آپ کے لیے مجلس کے تبرک کا اہتمام کروں گا، مثلا روٹی پڑ رہی 10 روپے، اب اگر مجھے وہ پڑ جاتی مثلا 8 روپے، مثلا اس لیے کہ مثلا دکان والا میرا دوست ہو گیا، انہیں میرے کو 8 روپے میں دے رہا، اب آپ کو تو نہیں معلوم بازار میں 10 روپے میں روٹی ہے،
اب وہ جو پیسہ مجھے مل رہا ہے اب یہ جائز نہیں ہوتا. یہاں پر اگر آپ بول کے لیجئے کہ بھئی دیکھیے تبرک کا اتنا پیسہ ہوتا ہے, اس میں سے جو باقی بچ جاتے ہیں وہ سروس چارجز. معاملات میں انسان بہت محتاط رہیں کہ جو پیسہ اس کے مقابل میں آ رہا ہے یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر 1 روپیہ حرام کا انسان کی زندگی میں آ جائے انسان کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے. اگر حرام کے پیسے اگر آ جائیں کہ کس مقابل میں یعنی کہ یہ پیسہ آ رہا ہے, کس چیز کے مقابل میں پیسہ لیا جا رہا ہے, یعنی سامنے والے کو دیکھیے, سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو. اگر سامنے والے کو پتہ چلے تو وہ ناراض نہ ہو کہ دیکھیے یہ اتنے میں پڑا ہے, اب اس میں ہم سروس چارجز مثلا اتنے لے رہے ہیں, سروس چارج بول کے لے رہے ہیں, بول کے لیجئے. تو یہ شفافیت ہے. تو معاملات میں دلالی کے جو احکام ہیں, دلالی کے مسائل میں کہ جہاں پر مشخص ہو کہ آپ یہ کام کرتے ہیں یا آپ اصلاً اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں, قیمت کے بارے میں کہ آپ کو مثلاً کیا چیز کتنے میں پڑتی ہے, مثلاً آپ کو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بولیں کہ جنرلی آپ دیکھو مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے, مثلاً اس کے مقابل میں مثلاً معمولاً اتنا تو ہوتا ہے خرچہ. اب اس کے بعد وہ تبرک کا اہتمام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اور اس کے پاس بچ جاتے ہیں تو وہ اس کی محنت کے پیسے ہیں, وہ اس کے لیے جائز ہے, وہ حلال ہے اس کے لیے پیسے.